وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے۔ مخلوق ساری اسی کی ہے، اس مخلوق میں سے جس کو چاہا اس نے چن لیا اور رسول بنا لیا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور ایلچی، اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، وہ جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے، اختیار کر لیتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جس کی ذات بلند و بالا ہے، اور یہ تمام شرک جو یہ کر رہے ہیں ان تمام اوہام سے اور ان کے من گھڑت عقیدوں سے، وہ وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر، جو بھی ان کے اندر ہے، یعنی اندر تو ان کے گواہی موجود ہے کہ یہ قرآن حق ہے، محمد حق ہے، یہ بات جو آ رہی ہے صحیح ہے، دل گواہی دے رہا ہے، لیکن اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسے چھپائے ہوئے ہیں۔ اپنے اس ایمان کو تو انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے اور ظاہر کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کیوں نہیں دیا گیا ویسا ہی جیسا کہ موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیوں نہیں کوئی نشانی ان کو دی جاتی۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر اور جو کچھ کہ وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے اللہ کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، دنیا میں بھی آخرہ میں بھی۔ یہاں آخرت کے مقابلے میں اولا، پہلی زندگی ہماری یہ زندگی دنیا کی ہے، آخرہ وہ ہماری پچھلی زندگی ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، ثنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کے لیے حکم ہے، حاکمیت اسی کی ہے، حکم دینے کا اختیار اسی کو حاصل ہے، حلال اور حرام کا اسی کے پاس اختیار ہے کہ جس شخص کو چاہے وہ حلال قرار دے اور جس شے کو چاہے حرام قرار دے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، کہیے ان سے کہ ذرا سوچا تم نے کبھی اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کر دے ہمیشہ کے لیے، رات ہی رات رہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون ہے وہ الہ، کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لے آئے گا، کہاں سے لے آئے گا؟ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، کیا تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن کو ہی ہمیشہ ہمیش کے لیے دن ہی کو قائم کر دے، پوری قیامت کے دن تک دن ہی رہے، رات نہ آئے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون سا وہ الہ ہے اللہ کے سوا کہ جو تمہارے لیے رات لے آئے گا جس میں کہ تم سکون حاصل کر سکو؟ یہ دن جو ہے اگر مسلسل ہو تو واقعہ ہے کہ زندہ رہنا ممکن نہ رہے۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، یہ اس کی رحمت میں سے ہے، اس کی رحمت کے آثار میں سے ہے، اس کی رحمت کے مظاہر میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنا دیا ہے، لتسکنوا فیہ، تاکہ رات میں تو تم سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دن میں تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور پھر دوبارہ کہا جس دن کہ وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو کہ تم سمجھتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکال کر کھڑا کریں گے۔ وہی مضمون جو کئی دفعہ آ چکا ہے، سورہ نحل میں آیا 2 دفعہ، سورہ نساء میں سب سے زیادہ شاندار الفاظ میں وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر امت میں جو بھی رسول آیا تھا اس کو پہلے کھڑا کریں گے نکال کر، چونکہ وہ پروزیکیوشن وٹنس ہوگا، وہ ہوگا جو پروزیکیوٹ کرے گا اللہ کی عدالت میں، پہلے یہ وہ ٹیسٹیفائی کرے گا اللہ تیری ہدایت جو آئی تھی میں نے پہنچا دی تھی۔ فَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس وقت کہا جائے گا اب لاؤ تمہاری دلیل کیا ہے، تمہارا عذر کیا ہے، تمہارا کیس کیا ہے؟ رسول نے تو بتایا کہ انہوں نے پہنچا دیا تھا، پھر اب تم بتاؤ تمہارا ماجرا کیا ہے، فما خطبکم، اب تمہارا معاملہ کیا ہے؟ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، وہ جان لیں گے کہ حق تو اب اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی فیصلہ جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی حق ہے۔ گویا کہ ہمارے اوپر ہم مستحق ہو چکے ہیں اللہ کے عذاب کے، ہم پر اللہ کی طرف سے گویا کہ اتمام ہو چکا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جو افتراء انہوں نے کیا تھا، جو انہوں نے گھڑ لیے تھے خیالات
جن کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے معبود جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بچا لیں گے، وہ سب کے سب گم ہو جائیں گے۔ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، سب کے سب جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔